الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ وہی دنوں، مہینوں اور سالوں کو بدلنے والا ہے۔ ہر آن و ہر لمحہ اسی کے لیے دائمی و ابدی تعریف ہے۔ ہم اپنے نفس کے شر سے اور برے اعمال سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور وہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ انہوں نے پیغام پہنچا دیا، امانت ادا کر دی، امت کی بھرپور خیر خواہی کی، اور موت آنے تک اللہ کے راستے میں کما حقہ جہاد کیا۔ تا قیامت درود و سلام نازل ہو آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر، اور آپ کے نقش قدم کی پیروی کرنے والوں پر۔ اما بعد، یقیناً سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہتر طریقہ محمد بن عبداللہ کا طریقہ ہے۔ سب سے بری بات دین کے اندر نئی بات ایجاد کرنا ہے۔ دین میں ہر نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا تاکہ اس کی رضامندی سے سرفراز ہو سکے، اور اسے اپنی نافرمانی سے روکا تاکہ اس کی ناراضگی سے بچ سکے۔ لہذا جو شخص ذرہ برابر بھلائی کا کام کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو شخص ذرہ برابر برائی کا کام کرے گا اسے بھی دیکھ لے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے احکام میں اس سے ڈرو، اور جس چیز سے اس نے روکا ہے اور جس کے ارتکاب پر وعید سنائی ہے اس سے باز رہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اے مسلمانوں، دنیا کبھی بھی ایک حالت میں باقی نہیں رہتی، اور اس کے احوال میں تبدیلی اس کے زوال کا اعلان ہے۔ اس میں موجود ہر چیز فنا ہونے والی ہے، سوائے تمہارے عظمت والے رب کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ جب گرمی کا موسم ہوتا ہے اور شدید گرمی اور خشکی ہوتی ہے تو زمین قحط زدہ ہو جاتی ہے، چوپائے دبلے ہو جاتے ہیں، کنویں کے سوتے خشک ہو جاتے ہیں، درخت سوکھ جاتے ہیں، پھول مرجھا جاتے ہیں، پھلوں میں کمی ہو جاتی ہے، اور جانوروں کے تھن خشک ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالی حالات میں تبدیلی لاتا ہے، اور اپنی رحمت سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری کے طور پر بھیجتا ہے، اور لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد بارش نازل کرتا ہے اور اپنی رحمت بکھیرتا ہے۔ بے شک وہی کارساز اور قابل تعریف ہے۔ پھر اللہ کے حکم سے زمین زندہ ہو کر خوشنما اور خوبصورت ہو جاتی ہے، زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے، اور زمین رنگ برنگے پھولوں سے بھر جاتی ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو بادلوں کو بھیجتی ہے اور بیج اگاتی ہے، اور پاک ہے وہ ذات جو زمین کو دوبارہ زندہ کرتی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اللہ کی رحمت کے اثرات دیکھو کہ وہ مردہ زمین کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ یقیناً وہی مردوں کو زندگی عطا کرنے والا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بھلا آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا جس سے ہم نے پربہار باغات اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا رب بھی ہے جو ان کاموں میں اس کا شریک ہے؟ اللہ کی ذات بلند ہے۔ اللہ کے بندو، بارش کے ذریعے مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کرنے میں واعظ و نصیحت ہے جو ہمیں قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے، حشر و نشر اور لوگوں کے قبر سے نکلنے کی یاد دہانی کراتی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ زمین سونی و بے آباد پڑی ہوئی ہے، پھر ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ حرکت میں آتی ہے اور پھول جاتی ہے۔ جس اللہ نے اس زمین کو زندہ کیا وہ یقیناً مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ ہی تو ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے تو وہ بادل اٹھا لاتی ہیں، پھر ہم اس بادل کو کسی مردہ بستی کی طرف چلا کر لے جاتے ہیں، اور اس زمین کے مردہ ہونے کے بعد اسے زندہ کر دیتے ہیں۔ انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا۔ اللہ کے بندو، جب تم موسم بہار کو دیکھو تو دوبارہ اٹھائے جانے کو یاد کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسانوں کو زمین سے پیدا کیا اور جس طرح وہ زمین سے پودوں کو نکالتا ہے، اسی طرح مردوں کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا اور انہیں زمین سے نکالے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ نے تمہیں زمین سے پودے کی طرح اگایا ہے، پھر وہ تمہیں اسی طرح لوٹا دے گا اور دوبارہ تمہیں اسی میں سے نکالے گا۔ اے مسلمانوں، سردی کا موسم مومنوں کے لیے موسم بہار اور عبادت گزار
گزاروں کے لیے مال غنیمت ہے، جس میں وہ اطاعت کی چراگاہوں میں چرتے ہیں، عبادات کے میدانوں میں سر پر دوڑتے ہیں، تقرب الہی کے باغات سے لطف اندوز ہوتے ہیں، کیونکہ اس موسم میں تھکاوٹ اور پریشانی کم ہو جاتی ہے، بس نہ تو دن کا روزہ انہیں مشقت میں ڈالتا ہے اور نہ رات میں قیام اللیل سے ان کی نیند میں کمی ہوتی ہے۔ عامر بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سردی کے موسم میں روزہ رکھنا ٹھنڈی غنیمت ہے۔ اسے احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور البانی نے حسن کہا ہے۔ اسی طرح جن چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالی درجات بلند فرماتا ہے، گناہوں اور خطاؤں کو مٹاتا ہے، ان میں طہارت میں پہل کرنا بھی شامل ہے، جو کہ عبادتوں کے لیے شرط، نصف ایمان اور اسلام کے اہم ترین رکن نماز کی شرط ہے۔ چنانچہ سردی کے موسم میں تکلیف برداشت کرتے ہوئے پانی استعمال کر کے اللہ کی بندگی بجا لانا گناہوں کے کفارہ کا ذریعہ ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں نہ بتلاؤں جو گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور اس سے درجات بلند ہوتے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناپسندیدگی کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا، زیادہ سے زیادہ پیدل چل کر مسجد جانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، بس یہی سرحد کی نگرانی ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، کمزوروں کی خبر گیری کرو، موسم سرما کی ٹھنڈک میں ان کی مدد کرو، ان کے کھانے، کپڑے اور ڈھانپنے کا انتظام کرو، اور روز قیامت ان اعمال پر اللہ سے نیکی کی امید رکھو، کیونکہ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے اور بھلائی کے کام برے انجام سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور تم جو بھی کوئی اچھی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اس کا فائدہ خود تمہیں ہی پہنچے گا، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرو، اور تم جو بھی کوئی اچھی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے اور آپ کے لیے بابرکت بنائے، اس کی آیتوں اور حکیمانہ نصیحتوں کو ہمارے اور آپ کے لیے مفید بنائے۔ میں نے کہا اور آپ نے سنا، میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، یقیناً وہ بہت زیادہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کا کلمہ نافذ ہے، جس کی رحمت عام ہے، بجلی کی کڑک اور فرشتے جس کے خوف سے اس کی حمد و ثنا میں لگے رہتے ہیں۔ درود و سلام نازل ہو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے آل و اصحاب اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والوں پر۔ اللہ کے بندو، شریعت کی نرمی اور حکمت کا تقاضا ہے کہ اسلام آسانی اور نرمی کا دین ہے، جو مشقت اور نقصان کے احتمال کے وقت انسان کے لیے تخفیف اور آسانی کر دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور تمہارے لیے دین اسلام میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے، غرضے کے مشقت آسانی کا باعث ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کسی آدمی کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ مذہب اسلام نے تنگی، مشقت اور ضرورت کے وقت رخصت کو مشروع کیا ہے، اور اسی رخصت میں سے یہ بھی ہے کہ جب زخمی اور بیمار آدمی کو پانی استعمال کرنے کی صورت میں اپنے نفس پر خطرہ ہو تو اس کے لیے مٹی سے تیمم کرنا اور زخم پر لگی پٹی پر مسح کرنا مشروع ہے۔ اسی طرح چمڑے کے موضوع اور عام موضوع پر مسح کرنا بھی مشروع ہے، جیسا کہ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر کے لیے نکلے تو ایک آدمی کا سر پتھر سے زخمی ہو گیا، پھر اس شخص کو احتلام ہو گیا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے مسئلہ پوچھا کہ کیا تم لوگ میرے لیے تیمم کرنے کی کوئی رخصت پاتے ہو؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا، پانی موجود ہونے کی صورت میں ہمیں تمہارے لیے تیمم کی رخصت نظر نہیں آتی۔ چنانچہ اس شخص نے غسل کر لیا جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ پھر جب ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے کی خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اس شخص کو قتل کر دیا، اللہ انہیں غارت کرے۔ جب انہیں مسئلہ معلوم نہ تھا تو انہوں نے پوچھا کیوں نہیں؟ یقیناً لا علمی کی شفا سوال کرنے میں ہے۔ اس شخص کے لیے صرف تیمم ہی کافی تھا اور اپنے زخم پر کپڑے سے پٹی باندھ لیتا، پھر اس پر مسح کر لیتا اور بقیہ جسم کو دھو لیتا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔
عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ غزوہ ذات السلاسل کے دوران ایک سرد رات میں مجھے احتلام ہو گیا اور مجھے یہ خوف لاحق ہوا کہ اگر میں غسل کروں تو مر جاؤں گا، لہذا میں نے تیمم کر لیا۔ پھر میں نے اپنے دوستوں کو فجر کی نماز پڑھائی، پھر ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمرو، کیا تم نے حالت جنابت میں اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھایا ہے؟ تو میں نے وہ وجہ بیان کی جس کی وجہ سے غسل کرنے سے باز رہا، اور میں نے یہ بھی کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سنا ہے کہ اور تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اللہ تعالیٰ تم پر بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور کچھ بھی نہیں کہا۔ اسے ابو داؤد اور احمد نے روایت کیا ہے اور الفاظ اسی کے ہیں۔ اے مسلمانوں، چھٹی اور فرصت کے ایام آرام و راحت اور لطف اندوزی کے دن ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ ان ایام میں سیر و تفریح کے لیے نکلتے ہیں، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، بشرطے کہ ایسا کرتے ہوئے بیجا وقت کی بربادی نہ ہو، نہ لہو و لعب اور مباح چیزوں میں مبالغہ آرائی سے کام لیا جائے، اور نہ ہی خود کو گناہ و نافرمانی کے کاموں میں بے لگام چھوڑا جائے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ سیر و تفریح کرتے ہوئے امن و سلامتی کے اسباب لازمی طور پر اختیار کریں، لوگوں کو تکلیف پہنچانے یا انہیں پریشان کرنے سے گریز کریں، ان کی محرمات سے اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، ان کی پرائیویسی میں دخل اندازی نہ کریں، ان کے راستوں اور گزرگاہوں میں نہ کھڑے ہوں، مفاد عامہ کی چیزوں کو نقصان نہ پہنچائیں، ماحول کو پراگندہ کرنے سے گریز کریں، کوڑا کرکٹ، بچی ہوئی چیزوں اور گندگیوں کو کوڑے دان کے علاوہ ادھر ادھر نہ ڈالیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعنت کو واجب کرنے والی دو چیزوں سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، لعنت کو واجب کرنے والی دو چیزیں کیا ہیں اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا شخص جو لوگوں کے راستے میں یا ان کے سائے کی جگہ میں پاخانہ کرے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کی نعمتوں اور احسانات پر اس کا شکر ادا کرو تو وہ تمہیں مزید عطا کرے گا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب تمہارے رب نے یہ خبر دی کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اس کے فضل و کرم اور جود و سخا پر اس کی حمد بجا لاؤ تو وہ تم پر رحم کرے گا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم سب اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، بے شک وہ بڑا مغفرت کرنے والا ہے۔ وہ آسمان سے تمہارے لیے موسلا دھار بارش بھیجے گا، تمہارے مال و دولت اور لڑکوں سے نوازے گا، اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا، اور تمہارے لیے نہریں نکالے گا۔ اے اللہ، یقیناً ہم تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں کیونکہ تو بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ اے اللہ، یقیناً ہم تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں کیونکہ تو بہت زیادہ بخشنے والا ہے، اور اے اللہ تو ہم پر آسمان کے دہانے کھول دے۔ اے اللہ، بے شک تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تو بے نیاز ہے اور ہم محتاج ہیں، تو بے نیاز ہے اور ہم محتاج ہیں، تو ہم پر بارش نازل فرما اور ہمیں محروم میں سے نہ بنا۔ اے اللہ تو بارش نازل فرما، اے اللہ تو بارش نازل فرما، اے اللہ تو ہم پر خوشگوار موسلا دھار نفع بخش اور غیر نقصان دہ بارش نازل فرما۔ اے اللہ تو بارش نازل کر کے مردہ زمینوں کو زندگی بخش دے اور اپنی رحمت سے اسے تمام شہروں اور دیہاتوں تک پہنچا دے۔ اے اللہ تو ہم پر رحمت والی بارش نازل فرما، نہ کہ عذاب، مصیبت اور آزمائش والی بارش نازل فرما۔ اے اللہ، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے اللہ تو اپنے بندوں اور اپنے چوپایوں کے لیے بارش نازل فرما اور مردہ زمین پر اپنی رحمت پھیلا دے اور ہمارے لیے کھیتیاں اگا۔ اے اللہ تو ہمارے لیے کھیتیاں اگا اور چوپایوں کے تھنوں میں دودھ ڈال دے، اور تو جو کچھ ہم پر نازل فرما اسے ہماری قوت کا ذریعہ بنا۔ اے ارحم الراحمین، اے اللہ ہم تیری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں، لہذا ہماری گناہوں کی وجہ سے ہم پر اپنا فضل نہ روک لے۔ اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ تو ہمارے بادشاہ خادم حرمین شریفین کو خیر کے کاموں کی توفیق عطا فرما اور تو ان کی مدد فرما۔ اے اللہ تو انہیں اور ان کے ولی عہد کو اپنی پسند اور رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے دعاؤں کے سننے والے، اے اللہ، اے دلوں کے بدلنے والے، تو ہمارے دلوں کو اپنے دین پر جما دے۔ اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ اے اللہ کے بندو، اس ذات پر درود و سلام بھیجو جس پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اے اللہ تو محمد اور آل محمد پر درود و سلام نازل فرما جیسا کہ تو ابراہیم اور آل ابراہیم پر درود و سلام نازل فرمایا، تو یقیناً تو قابل تعریف اور بزرگ ہے۔ اے اللہ تو محمد اور آل محمد پر برکت نازل فرما جیسا کہ تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکت نازل فرمایا، یقیناً تو قابل تعریف اور بزرگ ہے۔ اے اللہ تو خلفاء راشدین ابو بکر و عمر، عثمان و علی اور تمام صحابہ کرام سے اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والوں سے اور ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا، اے ارحم الراحمین۔
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.